बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सूबे का जो माइनिंग का शोबा है, ख़ासकर कोयला के जो कान हैं सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, एक कसीर जो इसकी आमदनी है जो जनरेट होती है, ख़ासकर अगर हम इसकी कौमी जो हमारी इकॉनमी है उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार है बलूचिस्तान की मिनरल्स का। और ये जो शोबा है, जिस तरह आप देखते हैं कि कोयला खान जो हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो वाक़या हैं, ये हमारी जो तवानाई के जो मामलात हैं उनके लिए भी बड़ा अहम रोल है इन मिनरल्स का। और इसी तरह यहाँ से निकलने वाले कोयला का जो सूबे के मुख्तलिफ कोयला खानों से निकाला जाता है, फिर ये मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल किया जाता है। लेकिन मुसलसल कुछ अरसे से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह हम पहले भी बार बार ये वाज़ेह करते रहे कि जो अमन दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो बलूचिस्तान को जहाँ दीगर ज़ावियों से बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, वहीं उन्होंने मुकामी लोगों के रोज़गार को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। अब आप देखें कि सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में जो कोयला खान इस वक्त हैं, इन कोयला खानों से इतलात सामने आई हैं कि हज़ारों की तादाद में जो माइन वर्कर्स हैं, वो मज़दूर जो कि इन कोयला खानों में काम करते हैं, और में अक्सरियत उन मज़दूरों की है जो कि मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं बलूचिस्तान के इन कोयला खानों में काम करने के लिए, वो यहाँ से काम छोड़ के जा रहे हैं। और ताज़ा तरीन जो स्टैटिस्टिक्स सामने आई हैं वो ये कि हज़ारों की तादाद में ये जो मज़दूर थे ये काम इसलिए छोड़ के गए क्योंकि उनको सिक्योरिटी खदशात थे। पिछले कुछ अरसे के दौरान बड़े पैमाने पर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी जानिब से इन माइन वर्कर्स को अगवा भी किया गया। कभी उनसे वो तावान का मुतालबा करते, जब तावान उनको नहीं मिलता फिर उनकी लाशें वो उनको मार कर उनकी वो फेंक देते। अभी भी कई जो माइन वर्कर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको बताया गया है कि इन लोगों ने अगवा किया है। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो लोग या उन्हें मार दिया गया है या वो ज़िंदा है। तो इस तरह की सूरत हाल से बलूचिस्तान में जो इक़्तिसादी शोबा है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अहाता करेंगे इस सूरत हाल का भी, और ज़रा ये जायज़ा लेंगे कि बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर जो अमन के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं उनके क्या जो नताइज हैं वो सूबे में सामने आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं बाबर यूसुफ़ज़ई साहब स्टूडियोज़ में, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एक तो ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो माइनिंग का शोबा है बलूचिस्तान में, कोयला खान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर वहाँ पर माइनिंग होती है, तो अभी ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, कल भी एक मीटिंग भी हुई थी वज़ीर आला बलूचिस्तान की उनके साथ, इनके माइन के जो ऑनर्स थे मुख्तलिफ, तो उन्होंने ये कंसर्न शो किए कि जी हमारी माइनिंग इंडस्ट्री जो है ना वो तबाही के दाने तक पहुँच रही है। तो एक तरफ तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो लोगों से बता वसूल करते हैं, माइन वर्कर्स को निशाना बना के मार दिया जाता है, कभी इनको अगवा किया जाता है, फिर लोग खौफ हिरास की वजह से वापस बलूचिस्तान छोड़ रहे हैं। लोगों का जो रोज़गार है उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, और इक़्तिसादी शोबों को वो इतलाती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो किस तरह देखते हैं आपके ख्याल में ये जो दहशतगर्द हैं जो कि अपने हुकूक की बातें करते हैं, ये अपने सूबे में इक़्तिसादी शोबे को किस तरह तबाह कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहें बरसों, यहाँ से ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। जी गनी काकड़ साहब, कानकनी का शोबा बोलें या मादनियात से मुतल्लिक़ ये जो शोबा है ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है। आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। जियोग्राफिकली, लैंड वाइज, एरिया वाइज हम तकरीबन ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान बनते हैं, और हमारे पास जो इलाके हैं वो बहुत दूर दूर हैं। मतलब अगर हम सिंध से अपना ज़िला शुरू करते हैं, ज़िला हब हमारा लगता है, और अगर हम पंजाब पे ख़त्म करते हैं तो ज़िला मुसाखिल हमारा जो है वो आखिरी ज़िला लगता है। इसी तरह अगर KPK पे हम ख़त्म करते हैं तो आप देखें हमारा ज़ोब का ज़िला जो है या शिरानी का ज़िला वो आखिरी ज़िला लगता है। हमारे पास इंडस्ट्री बहुत कम है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं, टोटल बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख है। तो आबादी हमारे पास इतनी नहीं है, इंडस्ट्री हमारे पास इतनी नहीं है। हमारे लोगों का ज़्यादातर जो दारोमदार है रोज़गार का वो या तो ज़राअत पर है या वो कानकनी पर है। माजी में बलूचिस्तान को अल्लाह पाक ने मादनियात से माला माल किया है। यहाँ के जो मकामी कबाइल हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो कानकनी के ज़रिए अपना रोज़गार करते थे, अपना और अपना बच्चों का पेट पालते थे।
اور دوسرے صوبوں سے اسپیشلی کے پی کے سے میں نام لوں گا, سوات سے اور یہ وزیرستان سے جو لوگ تھے, مالاکنڈ سے جو تھے, اس ڈویژن سے لوگ آتے تھے یہاں پر مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے, اور اس کے ذریعے سے یہاں سے جو ہے نا ملکی جو ایک آپ بولے جو ایک اس میں بھی اپنا شیئر ڈالتے تھے, اقتصادیات میں بھی اپنا شیئر ڈالتے تھے. لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی ہے. یہ جا کر ان جو کانیں ہوتی ہیں ان پہ جو مزدور ہوتے ہیں ان کو اغوا کرتے ہیں, ان کی مشینری کو جلاتے ہیں, ان کی مشینری کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو دہشت گرد ہیں, یہ جتنی بھی کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد ہیں, فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج ہیں, یہ بلوچستان کی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ بلوچستان کی عوام کی ترقی نہیں چاہتے, یہ بلوچستان کو پسماندہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بلوچستان کے لوگوں کا روزگار چھیننا چاہتے ہیں, یہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے نا فاقہ کشی پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہوں اور مجبور ہو کر ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ شامل ہوں. انہوں نے پہلے کیا کیا, انہوں نے پہلے ٹھیکیداروں سے, انہوں نے پہلے جو ہے نا زمینداروں سے بھتہ اور ٹیکس لینا شروع کیا. انہوں نے ٹھیکیداروں کو ڈرایا, جو ٹھیکیدار ان کو ٹیکس نہیں دیتا تھا اس کی مشینری کو جلا دیا. پھر انہوں نے زمینداروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کہ ان کو جا کر جو ہے نا بدماشی کی اور ان کو کہا کہ ٹیکس دیں. جب انہوں نے ٹیکس نہیں دیا تو ان کی جو ہے نا لوگوں ان کی زمینوں کو اور فصلوں کو جلا دیا. اب انہوں نے جو ہے نا یہ کانکنی جو ہے, جو کانکنی کا جو ایک شعبہ ہے, ہمارے جو لوگ معدنیات نکال رہے تھے, کوئلہ نکال رہے تھے, اب ان کو انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا ہے. ان کے مزدوروں کو اغوا کر لیتے ہیں, ان سے بھتہ لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھتہ لینے کے لیے کہ ہمیں بھتہ دیں, اگر بھتہ نہیں دیں گے ہم آپ کے مزدوروں کو اغوا کریں گے, اور اس بھتے سے یہ ہتھیار خریدتے ہیں, اس بھتے کو یہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال کرتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے جو ہے نا مائن آنر ایسوسی ایشنز نے جو ہے نا ایک ملاقات کی ہے, انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ صوبائی حکومت اور ریاست پاکستان آپ کو ہر ممکن انشاءاللہ سیکیورٹی فراہم کرے گی. آپ اپنے جو شعبے کو یا اپنا جو بزنس ہے اس کو جاری رکھیں, کانکنی کے شعبے کو آپ آگے بڑھائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ سافٹ ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک مزدور جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی تو نہیں لڑے گا, اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے آیا ہوا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آیا ہوا ہے. اب یہ جا کر ایک کسی کوئلے کی کان پر جاتے ہیں, مزدور کو مارتے ہیں, اس کے سامنے فائرنگ کرتے ہیں, اغوا کر کے لے جاتے ہیں, خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں. ان کے جو آقا ہیں انہوں نے یہی ٹاسک دیا اپنے بلوچستان میں خوف و ہراس پھیلانا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو اپنے فاقہ کشی پر مجبور کرنا ہے, انہیں ترقی سے روکنا ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ صوبائی حکومت نے اس پہ بڑا سیریس ایکشن لیا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کل بڑی امپورٹنٹ میٹنگ کی ہے, انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ. اچھا بابو صاحب, یہ تربت کا جو علاقہ ہے جی, وہاں پہ محبوب نام کا ایک شخص ہے جی, اس کو یہ دہشت گرد پہلے اغوا کرتے ہیں جی, پھر اس کو مار دیتے ہیں, جی, پھر ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں, اس طرح ماضی میں بھی یہ لوگ کرتے رہے مسلسل کہ جی یہ ڈیتھ اسکواڈ کا بندہ تھا. اب اس بندے کی جو لوائقین ہیں, ان کی بہنیں ہیں اور والد صاحب ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی کل. جی, تو اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو دہشت گرد تنظیم ہے اس نے یہ جو ڈیتھ اسکواڈ کا الزام لگایا یہ تو بے بنیاد ہے, جی, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا بندہ تو نہ کسی اسکواڈ کا حصہ تھا, نہ اسے کوئی ویسی کوئی بات بھی ہے, اور یہ بے بنیاد دعوے کر کے اپنے لوگوں کو مار کے پھر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ تو مطلب یہ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسا نہیں کر رہے, اپنے لوگوں کو نہیں مار رہے ہیں. تو یہ کس طرح یہ تو ثابت ہوا ہے نا لوگوں پہ, اس طرح کے کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دشمن ہے, یہ سب سے پہلے جو ہے بلوچ عوام کے دشمن ہیں, یہ بلوچ قوم کے دشمن ہیں, یہ بلوچ قوم کو ترقی سے روکنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے والے سوال میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے نا لوگوں کو فاقہ کشی پر مجبور کرتے ہیں, روزگار ان سے چھینتے ہیں, ان کا رزق چھینتے ہیں, انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام بھی نہ کریں. دوسری بات, محبوب نامی شخص کی فیملی کی ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ان کے الزامات کو مسترد کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص پاکستان کی بات کرتا ہے, جو شخص ان کو کہتا ہے کہ تم دہشت گرد ہو, جو شخص کہتا ہے کہ تم فوراً ایجنڈے پر چل رہے ہو, بی ایل اے اور بی ایل ایف کی فوراً فنڈنگ پر, تم ہمارے زمینوں پر ہمارے علاقے میں کیوں آ رہے ہو, اسے مار کر یہ ڈیڈ اسکواڈ کا یہ لفظ دے دیتے ہیں یا اسے ڈیڈ اسکواڈ قرار دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ محبوب نامی شخص کے اوپر جو الزام لگایا ان کا الزام بے بنیاد ہے, اور میں ان کے اس عمل کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ نہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں, نہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں, نہ یہ بلوچ قوم کے ساتھ مخلص ہیں, نہ بلوچ عوام کے ساتھ مخلص ہیں. جو بھی شخص ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پر ہیں, آپ کس کے کہنے پر معصوم بلوچوں کا جو ہے نا روزگار چھین رہے ہیں, معصوم
بلوچوں کی ترقی چھین رہے ہیں, یہ اس کو مار دیتے ہیں اور اس پر الزام لگا دیتے ہیں ڈیڈ اسکواڈ کا. BLA اور BLF میں اس ٹائم بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اور اس فرسٹریشن کی وجہ سے یہ معصوم لوگوں کو اب نشانہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے, ہمارے سیکیورٹی کے اداروں سے نہیں لڑ سکتے. اب انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا, کسی بھی معصوم بلوچ کو پکڑیں گے, کسی بھی بے گناہ مظلوم بلوچ کو پکڑیں گے, اسے مار دیں گے, اس پہ ڈیڈ اسکواڈ کا الزام لگا دیتے ہیں. یہ ان کی فرسٹریشن ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے مشن میں, ویژن میں ناکام ہو چکے ہیں. بلوچستان کی عوام انہیں مسترد کر چکی ہے. اور جیسے میں نے ایک ویڈیو اور دیکھی جس میں 200 سے زائد بلوچ ان دہشت گردوں کا محاسبہ کر رہے ہیں. BLA کے دہشت گردوں کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے سے نکلو, ہمارے علاقے میں نہیں آؤ, نہیں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ بلوچستان کے کونے کونے میں لوگ یہ BLA اور BLF کے دہشت گردوں کا گربان پکڑیں گے اور انہیں روڈوں پر گھسیٹیں گے. اچھا صاحب, یہ تھوڑے سے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. یہ بڑا ایک اہم مسئلہ سامنے آ رہا ہے. آپ نے تو بات تو یہ کی نا کہ یہ لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں مختلف زاویوں سے. بلوچستان میں ترقیاتی عمل جو ہے اس کو بھی یہ لوگ بہت زیادہ ہٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی کا جو عمل ہے وہ اسی طرح جاری رہے, لوگوں کو ان کی زندگی میں بہتری سامنے آئے, مختلف چیزیں. اب ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں نا جب کہ کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی پریکاشنز لیے جاتے ہیں یا انٹرنیٹ کی بندش کی جاتی ہے, تو ان کے حلقوں میں یہ چیزیں بڑی زیادہ وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جی انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا ہے. لیکن یہ اپنے انفراسٹرکچر کو جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کے وہ نیٹ ورک کو اکثر تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی تربت کے علاقے کلاتک میں پھر انہوں نے اسی طرح کیا. تو اس طرح کے معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ جو معاملات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں یہ ان کو نقصان پہنچا کر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں چاہتے کہ ایک عام بلوچ کو شعور ہے, اویئرنیس آئے. یہ نہیں چاہتے کہ عام بلوچ ترقی کرے. یہ نہیں چاہتے کہ عام بلوچ کا بچہ پڑھے لکھے. یہ نہیں چاہتے کہ عام بلوچ کا بچہ سائنٹسٹ بنے. یہ نہیں چاہتے کہ عام بلوچ کا بچہ انجینئر بنے. موبائل ٹاور کو اڑا کر کیا ملے گا انہیں, لیکن اس علاقے میں یہ کنیکٹیوٹی ختم کرنا چاہتے ہیں. جب موبائل کے سگنلز بند ہوتے ہیں, دیکھیں سب زیادہ واویلا بھی یہی کرتے ہیں, شور بھی یہی مچاتے ہیں, تماشے بھی یہی لگاتے ہیں. موبائل کے سگنلز بند ہو گئے, انٹرنیٹ نہیں ہے, 4G نہیں ہے, 3G نہیں ہے, اس طریقے کے پروپیگنڈے بھی یہی کرتے ہیں. لیکن جب وہاں پر پراپر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, 4G ہوتا ہے, 3G ہوتا ہے, موبائل ٹاور کو جا کر اڑا دیتے ہیں. ٹھیکیداروں کی, میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, روڈ بنا رہے ہوتے ہیں, اسکول بنا رہے ہوتے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی مشینری کو یہ جلا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ مشینری تھی اس لیے ہم نے اس کو جلا دیا. یہ لوگ خوفزدہ ہیں بلوچستان کی عوام کے شعور سے, بلوچستان کی عوام کی ترقی سے, بلوچستان کی عوام کی تعلیم سے. انہیں پتہ ہے جب بلوچستان کے بچے میں شعور آئے گا, تعلیم آئے گی, بلوچستان کا بچہ ترقی کرے گا, وہ ان سے سوال کرے گا, ان کا گربان پکڑے گا کہ تم کون ہوتے ہو میرے علاقے کو ترقی نہ کرنے دینے والے, تم کون ہوتے ہو میرے سامنے احساس محرومی کا رونا رونے والے. میرا کوئی احساس محرومی نہیں ہے, میں پاکستان کے ساتھ خوش ہوں. اس ڈر سے, اس خوف سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. موبائل ٹاور اڑا کر کیا مل جاتا ہے, مجھے بتائیں, مشینری جلا کر کیا مل جاتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے. اپنے لوگوں کا نقصان اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں شعور نہیں آئے, لوگ ان سے سوال نہیں کریں, لوگ آگے نہیں بڑھیں, لوگ ترقی نہیں کریں, لوگ جو ہے نا مجبور ہوں. شعور آئے گا تو لوگ تو پھر حصہ نہیں بنیں گے. ایگزیکٹلی, جب شعور آئے گا لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے, ان کا گربان پکڑیں گے, ان کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے کہ تم نے یہ بھارت کا جو سو کالڈ ڈیزائن کردہ جھنڈا پہنا ہوا ہے, یہ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ ہم پاکستان کے ساتھ خوش ہیں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان میں روزگار کرنا چاہتے ہیں. ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے میری سورس نے کنفرم کیا کہ اب انہوں نے جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں بھی تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ حکومت پاکستان کی نوکری آپ چھوڑیں, آپ حکومت پاکستان سے پیسہ کیوں لے رہے ہیں. مطلب لوگوں کو یہ فاقہ کشی پر مجبور کر رہے ہیں. یہ بلوچ قوم کے سب سے بڑے دشمن, یہ جو سور مچار بنتے ہیں, یہ سب سے بڑے دشمن یہی ہیں. یہ بلوچ قوم کو جو ہے نا فاقوں سے مارنا چاہتے ہیں, ان کی ترقی کو انہوں نے روکا ہوا ہے. خدا را میں اپنی بلوچ قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ ان کو اگنور کریں, ان کا گربان پکڑیں, ان کو اپنے علاقوں سے نکالیں. آپ دیکھیں کہ تربت کی ترقی انشاءاللہ کوئٹہ سے زیادہ ہوگی, پنجگور کی ترقی کوئٹہ سے زیادہ ہوگی, لیکن آپ کو ان کو اپنے علاقوں سے دہشت گردوں کو نکالنا ہوگا. ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مختصر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر یہ سنتے آئے ہیں, خاص کر دہشت گرد تنظیموں کے اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کے بیانے سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ بڑے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور ان کو بڑا پیارا ہے اپنا ننگ و ناموس. لیکن یہ اپنی جو روایات ہیں آپ کے خیال میں وہ جو پامال کر رہے ہیں, اس پہ ان کے پیچھے جو اس وقت ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے ہمارے مقامی لوگوں کا, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ اپنی روایت کو پامال کر کے کیا صرف اپنے لوگوں کو تباہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہمارا جو ایک نظام ہے بلوچستان کے, ہمارے جو اقدار ہیں وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں کہ خواتین کو ایک طرف ہم دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اوپر سے پھر آپ نام قومیت کا دیتے ہیں کہ جی یہ قومی کاز ہے. یہ کیسا قومی کاز ہے جس میں اپنی خواتین کو چیتڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں؟ غنی کاکڑ صاحب, بہت گہری آپ نے بات کی اور بہت گہرا سوال کیا ہے. کچھ لمحوں کے لیے میں بھی جو ہے
सोच में चला गया। बलोचों की बहुत खूबसूरत रिवायात हैं, बलोचों की बहुत खूबसूरत सकाफ़त है। बलोच एक गैरतमंद कौम है। बलोचों का तो कोई ख़वातीन का और बलोचों की औरतों का कोई दुपट्टा तक नहीं देखता। बलोच इतने गैरतमंद लोग हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इन्हें नंगो नामूस की तो बात करते हैं, लेकिन इन्हें नंगो नामूस के लफ्ज़ का मतलब भी नहीं पता। ये ख़वातीन को खुदकुश बनाते हैं। वो खातून जिसका किसी ने दुपट्टा भी नहीं देखा होता, उसे रोड पर लाकर ये फाड़ते हैं। उसके जिस्म के आज़ाब बिखरे हुए होते हैं, उन्हें नामहरम मर्द आते हैं, उठाते हैं। ये ख़वातीन को जज्बाती नारे लगाकर, ये ख़वातीन को सब्ज़ बाग दिखाकर रोडों पर ला कर बिठाते हैं, उनसे रोड बंद करवाते हैं, एहतजाज करवाते हैं। खुद नहीं होते, खुद छुप जाते हैं। अपने आका को खुश करने के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं। एक गैरतमंद बलोच कभी भी अपनी नंगो नामूस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, कभी भी अपनी नंगो नामूस को वो रोड पर ला कर नहीं बिठाता, अपनी ख़वातीन को रोड पर नहीं लाता, अपने घर की औरतों को रोड पर नहीं निकालता। बहसियत बलूचिस्तानी, मेरा जीना मरना बलूचिस्तान के साथ है, मेरी 7 नस्लें बलूचिस्तान में दफन है। मैं ये समझता हूँ ये जो है ना बलोच नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि इन्होंने अपने आका को खुश करना है। ये हमारी मासूम, और मैं जिसे कहता हूँ कि जो है ना बहुत ही मासूम ख़वातीन को जो है ना अपने बहकावे में लाते हैं, उन्हें लाते हैं, उनसे इस तरह की हरकतें करवाते हैं, दहशतगर्दी करवाना। मैं समझता हूँ कि औरत बड़ी खूबसूरत, अल्लाह पाक ने औरत ज़ात को बड़ा खूबसूरत और नाजुक बनाया है। आप कैसे किसी औरत के जिस्म पर 50 किलो बारूद बांधते हैं और उसे कहते हैं जाकर फट जाओ? ये कहाँ से नंगो नामूस आ गई? मर्द तो खुद लड़ता है, मर्दों की तरह लड़ता है। मर्द कभी भी औरत को आगे नहीं करता। ये दहशतगर्द हैं, इनके अंदर ना गैरत है, ना इनके अंदर शर्म है। इन्होंने हमारे नंगो नामूस को बदनाम करके रख दिया है, उसकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी उसको डिमोलिश कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इन्हें, अगर इनके अंदर गैरत है, हिम्मत है, खुद आकर लड़ें, ख़वातीन को आगे नहीं करें। हमारी हर माँ, हमारी हर बहन, हमारी हर बलोच बहन, हमारी हर बलोच बेटी हमारे सर का ताज है। हम उसकी इज़्ज़त का, हम उसकी नंगो नामूस की हिफाजत करेंगे। हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे। हम उसे जो है ना इंशाल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी देंगे, दहशतगर्द नहीं बनाएंगे। तो ये तो ना बलोच हैं और ना इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इंडिया के फंडेड एजेंट हैं। इंडिया इनसे पैसे देकर इस तरह के काम करता है। हिंदुस्तान ने भी पहले औरतों को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, अब ये वो अपने आका की पॉलिसी को अपना कर इस तरह से इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया बाबरी साहब। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी। आज के पॉडकास्ट में हमने बलूचिस्तान के कुछ कोर जो इशूज़ थे उन पर गुफ्तगू की और कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। अगले पॉडकास्ट में किसी दूसरे मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी देंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।